بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم 3 روز قبل صدر ٹرمپ اور نیتن یاہو نے مشترکہ پریس کانفرنس کی اور اس کا خلاصہ یہ تھا کہ جنگ ختم ہونے کے بعد اسرائیل غزہ کی پٹی امریکہ کو دے دے گا اور فلسطینی جو ہیں یہ اردن اور مصر جو ہے یہ چلے جائیں گے۔ اب بات سمجھنے کی یہ ہے کہ غزہ کی جس پٹی میں اسرائیل 1.25 سال تک اپنے یرغمالی نہیں چھڑا سکا، وہ یہ علاقہ امریکہ کو کیسے دے گا؟ اور ٹرمپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ علاقے میں ترقی ہوگی اور مقامی لوگوں کو نوکریاں ملیں گی۔ مقامی لوگ یا پہلے مصر اور اردن چلے جائیں گے تو ان کو نوکریاں کیسے ملیں گی؟ بہرحال تو امریکہ کا $1 بھی خرچ نہیں ہوگا، نہ انگ لگے نہ پھٹکڑی تے رنگ بھی چوکھا ہوئے۔ تو یہ تو ایک تاجرانہ سوچ ہے۔ اب تاجرانہ سوچ کے پاس فوج کی قوت بھی آ گئی ہے، تو ظاہر ہے ان کی ساری پریس کانفرنس جو ہے وہ تو ایسی تھی، بس یاوا گوئی تھی ساری کی ساری، اور یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے پیچھے پورا ایک برین ہے، دماغ ہے کہ انہوں نے پہلے ان کی اشیر باز سے پورا غزہ تباہ کر دیا اور وہ گویا ہوش میں ہی نہیں ہے کہ اس منصوبے سے کیسی تباہی آئے گی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ 70 سال کی ضلالت کے باوجود بھی بنی اسرائیل کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میز پر بیٹھ کر جو ہے وہ تنازعات سلجھائے جائیں۔ یہ دنیا کے پڑھے لکھے ترین لوگوں کا حال ہے کہ اس وقت وہ جو کہتے ہیں بڑی ایجوکیشن آ گئی ہے، بڑی سویلائزیشن آ گئی ہے اور بڑے ہی لوگ جو ہے نا وہ سمجھدار ہو گئے ہیں اور شعور آ گیا ہے۔ نہیں، پڑھے لکھے ترین اور عقل مند ترین لوگ جو ہیں وہ ڈنڈے سے اور میزائلوں سے مسائل حل کرانا چاہتے ہیں، اور ہر دور میں یہودیوں نے عروج دیکھا مگر اینڈ پہ تباہی سے دوچار ہوئے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا جو منصوبہ ہے اس کی مزاحمت کی وجہ سے، اللہ کی مخالفت اور اللہ کی نافرمانی اور وہ جو لعنت ہوئی ہے اس کی وجہ سے۔ مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے لکھا ہے یہ کہ یہودیوں کو سب سے پہلے مصر میں جو ہے وہ فرعون نے پامال کیا، پھر بخت نصر کے ہاتھوں وہ سارا کا سارا بیت المقدس تباہ کر دیا، حتیٰ کہ ایک اینٹ بھی سلامت نہیں رہی، اور وہ عزیر علیہ السلام نے اس کو دیکھ کے کہا تھا کیا یہ دوبارہ زندہ ہو سکتے ہیں؟ اور پھر انہوں نے گرفتار بھی کیے اور اسیری بھی ان کو برداشت کرنی پڑی۔ پھر ٹائٹس رومی نے ان کو تاراج کیا، پھر عیسائیوں کے ہاتھوں یہ ذلیل ہوئے، پھر مسلمانوں نے ان کو اپنا ذمہ بنائے رکھا، اور اس کے بعد ہٹلر جو ہے ان پر عذاب بن کر نازل ہوا، لاکھوں یہودیوں کو قتل کیا گیا۔ تو مسلمانوں کا زوال تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو بھی کچھ عرصہ ہوا ہے مسلمان زوال کا شکار ہے، لیکن ان کو تو سال صدیاں گزر گئیں ذلتوں کا شکار ہوتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر بسنے کا بھی کہا۔ پھر یہ جب آخری بار ظہور کا وعدہ آئے گا تو پھر ان کو جمع کیا جائے گا، گروہ درد گروہ ہو جائیں گے یہ، اور یہاں پہ اکٹھے ہو رہے ہیں گروہ درد، جو گروہ تھے پہلے اکٹھے ہو رہے ہیں یہاں پہ، اور آخری بار کا وعدہ بھی اب بالکل قریب ہے۔ مسلمان تو بیچارہ علم سے دور ہے اور مشقت سے جی چراتے ہیں۔ مسلمان جو یہودی ہیں ان کی صورتحال جو ہے نا وہ بڑی بدتر ہے۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر ماننے سے انکار کر دیا، بعض انکار ہی نہیں کیا بلکہ صلب پہ چڑھانے والے بھی یہی یہودی تھے، اور شیطان والی خوش فہمی کہ ہم خاص ہیں، ہم خاص ہیں، لن تمسنا النار الا ایام معدودات، اگر ہم دوزخ میں چلے بھی گئے تو چند دن ہی ہم جلیں گے۔ اور انہوں نے رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغمبر ماننے سے انکار کیا، مدینہ منورہ سے نکالے گئے، آج تک اسی رنج میں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ہم تو وہ بدلہ لے رہے ہیں، حالانکہ وہ خود معاہدے کے تحت وہاں سے نکلے تھے۔ اور انہوں نے جو گریٹر اسرائیل کا نقشہ جاری کیا ہے حال ہی میں،
اس میں کئی عرب ملکوں کا بھی ذکر ہے۔ تو یہ گویا کہ اگر تاریخ میں دیکھیں تو اس وقت تک رائے راست پہ رہے ہیں جب تک فرعون ان پہ ظلم و ستم کرتا رہا، اور مسلمان اس وقت تک جفاکش رہے جب تک غربت تھی، اور جب غربت ختم ہوئی وہ جفاکشی ختم ہوئی اور پھر وہ ظاہر غیر مسلط ہوتے گئے۔ تو یہودیوں کا حال تو یہاں تک یہ تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قوم جبارین سے لڑنا ہے، دمشق جانا ہے، چلو، ان کا جا موسیٰ تو لڑ دے، تیرا خدا سی تے آپ بیٹھے ہو، کون نہیں جانا۔ بچھڑے کو محبوب بنایا، من و سلوہ نازل کروایا، پھر پیازوں پہ آ گئے، سبزیوں پہ آ گئے۔ تو یہ آپ اندازہ لگائیں، یہ سارے مل کر کبھی پابندیاں کسی پہ عدالت پہ لگا رہے ہیں، کبھی کسی پہ لگا رہے ہیں، اور جو فلسطین ان سے کھویا ہوا ہے اور باقی جو رہ گیا وہ بھی جو ہے وہ کھونے کے چکر میں ہے۔ اس کبھی وہ کینیڈا کو کہتے ہیں جی آپ بھی آ جائیں ہمارے پاس ساتھ، ہمارا حصہ بن جائیں۔ تو یہ بڑی عجیب سی صورتحال ہے اس وقت جو پوری دنیا میں بنی ہوئی ہے، اور اس میں جو ہے وہ اپنے سروائیول اور اپنی حکومت اور اپنا ہر قسم کا وہ جو ہے نا ایک چل رہے ہیں کسی کی طریقے سے۔ یعنی ظاہر ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا کہ یہ یہودی اور عیسائی جو ہے یہ آپ کے دشمن نہیں ہو سکے، ان کو اپنا دوست نہ سمجھو۔ اب حیرانگی والی بات ہے کہ ان ساری چیزوں کے باوجود کلیئر اشارے قرآن میں ہیں، اس کے باوجود یہ لوگ جو ہیں ہمارے مسلمان جو بھائی ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے، ان ساری چیزوں کے باوجود وہ ان کے ساتھ اپنا یاری دوستی کرتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں کو یہ اپنا سارا کچھ سمجھتے ہیں۔ تو یہ افسوسناک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ، ظاہر ہے بعض دفعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ عذاب نہیں بھیجتا، لیکن عقل انسان کی معاف کر دیتا ہے، اور یہی اس وقت جو ہے نا وہ عوام پہ صورتحال ہے۔ یہ جو صدر ٹرمپ وغیرہ لوگ ہیں، اب وہ گویا ان کی عقل ماری جا چکی ہے، اور قرآن نے واضح طور پہ کہا کہ ہم نے بہت سی بستیوں کو پکڑا کہ جب کہ وہ اپنی معیشت پر، اپنی اکانومی پر اترا رہے تھے، فخر کر رہے تھے، تکبر کر رہے تھے کہ ہماری اکانومی جو ہے یہ بڑی اعلیٰ ہے، اس کے آگے کوئی نہیں ہے۔ جس طرح کہ اس وقت یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو ہے نا پتہ نہیں 30 ٹریلین ڈالر سے زیادہ ہماری اکانومی ہے اور باقی ساری دنیا کی کم ہے۔ تو یہ طاقت کے نشے میں ہے، اور اس وقت وہ امریکہ بھی اسرائیل کے دفاع میں مصروف ہے، اور چین امریکہ کو پچھاڑنے کے چکر میں ہے۔ اس طرح یہ جو تجویز انہوں نے دے رہے ہیں کہ غزہ کو خالی کیا جائے، ساری دنیا تاکہ جو امریکن رائے ہے وہ بھی اس کی مخالفت کر رہی ہے، لیکن جب بندہ نشے میں ہوتا ہے پھر اس کو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، سمجھ بعد میں آتی ہیں جب وہ نشہ اترتا ہے طاقت کا، قوت کا، پھر بندہ کہتا ہے کہ وہ مجھ سے تو یہ کیا ہو گیا۔ تو ہماری اس وقت یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں پہ بھی رحم کرے، اور ان قوموں کو بھی عقل و شعور دے، اور دنیا کو جو امن کا گہوارہ بنانے کے بجائے اسے یعنی آگ کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں۔